ایک سفر میں دو سفر آپ علیہ السلام کے طے ہوئے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ایک سفر دنیاوی سفر، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا ایک سفر۔ یہ دو سفر طے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے سے نوازا، ایک انعام سے نوازا، ایک بہت ہی اہم عبادت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر عطا فرمایا۔ اس تحفے اور انعام کا نام نماز ہے، صلاۃ ہے، جس کو مومنین کی معراج فرمایا گیا۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر ہوئی، آپ کی سیر کرائی گئی آسمانوں کی، اللہ سے بات اور اللہ کا قرب آپ علیہ السلام کو عطا ہوا، بات چیت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنی عبادت اللہ کے لیے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئی، السلام علیک ایھا النبی کہہ کر۔ یہ راز و نیاز اور کلام کے بعد جو تحفہ ہمیں ملا، نماز کا ملا۔ نماز کے سلسلے میں شریعت نے جتنا زور دیا ہے، جتنی اہمیت کو ظاہر کیا ہے، اور تاریک صلاۃ پر، نماز کے چھوڑنے والے پر جو عذابات ہیں، جو وعیدیں ہیں، جو دھمکیاں ہیں، شاید ہی کسی امر میں، کسی حکم میں اتنی سختی بڑھتی گئی ہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ پتہ چلا کہ نماز کے ذریعے سے پورا دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول جتنی چیزوں سے ہمیں منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، باز آنے کا حکم دیتے ہیں، یہ ساری برائیوں سے بچنا نماز ہی کے ذریعے آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی شکایت کی گئی کہ فلاں بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے دن میں اور رات میں چوری کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ سَتَنْهَاهُ الصَّلَاةُ مَا تَقُولُ، ان قریب اس کی نماز اس کو اس برے کام سے، چوری سے روک دے گی۔ شیطان کو اور یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی مسلمان نمازی بن جائے گا تو پھر اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہٰذا وہ نماز کے چھوڑنے پر بہت زور دیتا ہے، سستی اور کاہلی پر آمادہ کرتا ہے، آزار اور وساوس دل میں ڈالتا ہے کہ تو تھکا ہوا ہے، تو بیمار ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے، کام بہت ہے، تو غریب ہے، تیری مصروفیت بڑھ کر ہے۔ اس طرح کے وساوس دل میں ڈال کر
نماز جیسی عبادت سے انسان کو روکنے کی حتی الامکان شیطان کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ جب یہ نمازی بنے گا تو پورے دین پر چلے گا اور گناہوں سے یہ بچے گا۔ تو شب معراج کا واقعہ معراج کا سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے اور سب سے بڑا فائدہ مند اور سود مند جو چیز سب سے بڑی ہمیں ملی ہے وہ نماز کی نعمت ہے۔ نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے اس وجہ سے نکلی کیونکہ یہ روزانہ کی عبادت ہے۔ جو عبادت کبھی کبھار کرنے کی ہو اس کو تو ہم بڑے شوق اور ذوق سے کرتے ہیں۔ قربانی ایک مرتبہ دینی ہے تو بڑے شوق سے جانور خرید کر لاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ 12 مہینے میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، لہٰذا خوشی خوشی ہر کوئی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے تو ہر کوئی، ہر مالدار فکر کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کراؤں اور ان کے بعد میں حج کروں۔ زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نماز ہر دن 5 وقت ہے، اس وجہ سے لوگ اس سلسلے میں غفلت برت رہے ہیں، جبکہ باقی کے جو 4 ارکان ہیں، مکمل 5 ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، تو جو نماز ہے اس کا نمبر دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر توحید ہے، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے صفات میں اللہ کو یکتا یقین کرنا، عقیدہ رکھنا، اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، لا شریک لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، یہ عقیدہ رکھنا یہ بنیاد ہے، یہ اسلام میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اس میں تو تمام مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ رکن کا اور دنیا اسلام کے 5 ارکان میں سے اس میں تو ہم ہیں، لیکن اس کے بعد جو نمبر ہے وہ نماز کا ہے۔ اس کے بعد جو ترتیب میں آیا ہے وہ نماز آیا ہے، تو پتہ چلا کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے سے مسلمان ہو یا اب نیا بن رہا ہو، تو پھر سب سے پہلے شریعت کا حکم اس پر جو لاگو ہوتا ہے، تمام احکامات میں سے جو سب سے پہلے اس کی طرف جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تو ہم سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دینے کی انہیں ترغیب دی، وصیت فرمائی کہ انہیں توحید کی دعوت دیں، جب وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو پھر انہیں نماز کی دعوت دیں، پھر دھیرے دھیرے اسلام کی طرف مضبوط نظر آئیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کی دعوت دیں، اور ان کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھیں تؤخذ من اغیانہم وتؤد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ کہیں نیا اسلام لانے والا یہ نہ سمجھے کہ اسلام تو مال کو چاہتا ہے، مال کے خاطر لوگوں کو اسلام میں داخل کرانے کی ترغیب دی جاتی ہے، انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے تو پھر ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج جائے گا کہ یہ مال جو لیا جاتا ہے یہ انہی کے قوم کے محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نے جو وصیت فرمائی تھی کہ جس قوم کے تم حاکم بن کر جا رہے ہو وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں نماز کی ترغیب دو،
شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام کی ذات بہت ہی اعلیٰ اور اخلاق کے مالک آپ، نرمی آپ میں بہت زیادہ پائی جاتی، حیا آپ میں بہت زیادہ پائی جاتی۔ قرآن مجید میں جتنے صفات ہیں اچھے اخلاق والوں کے، سارے صفات آپ میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اتنے نرم دل ہونے کے باوجود اپنے قاتل سے بدلہ آپ نے نہیں لیا۔ بہت سارے واقعات ہیں جس میں آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا، معافی کا معاملہ فرمایا۔ کوئی گناہ کرتا اور آ جاتا اپنے گناہ کا اظہار کرتا تو آپ علیہ السلام اس کو سزا دینے میں آپ کو تکلیف ہوتی، آپ اس سے باتیں بناتے کہ شاید آپ کو بھول ہو گئی ہو، آپ نے گناہ نہ کیا ہو، آپ کا یہ وسوسہ ہو، اس طرح کے بہانہ کرتے تاکہ میرا امتی سزا کی تکلیف سے بچ جائے۔ لیکن دو باتوں میں آپ علیہ السلام نے بہت سختی برتی ہے، جن دو باتوں سے آج مسلمان غافل ہیں۔ ایک بات وہ راہ خدا میں جانے سے رکنا، تبلیغ سے رکنا، تبلیغ میں کوتاہی کرنا، اس سلسلے میں آپ نے سختی برتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ اللہ کے راستے میں جانے سے رک گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے 50 دن تک آپ نے بات نہیں فرمائی، اور سارے مدینے والوں سے فرمایا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ ایسی سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتی۔ جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آیا تو پھر ان 3 صحابہ سے آپ علیہ السلام نے بات کرنا شروع کی۔ یہ آپ نے ایک سختی برتی۔ دوسری جو چیز ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا معاملہ فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں یہ ترغیب نہیں دیے کہ کوئی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ رکھواؤ، اور روزہ نہ رکھے تو اس کو مارو، سوائے نماز کے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا بلغوا 10، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ، انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر انہیں نماز کی عادت ڈالو۔ آپ علیہ السلام اتنے رحم دل ہونے کے باوجود اتنی سختی اس بارے میں برت رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے اس عبادت میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں عذر کو قبول نہیں کیا گیا۔ طریقے بتلائے گئے کہ آپ بیمار ہیں، پانی نہیں چھو سکتے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، الغرض جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس طرح تم نماز ادا کر سکتے ہو نماز ادا کرو، لیکن نماز کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ آپ علیہ السلام آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ مرض الوفات میں ہیں، آپ سے سیدھا ٹہرا بھی نہیں جا رہا، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے آپ علیہ السلام حضرت حسامہ رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، بعض موقع پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے پیر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کے پیر زمین سے کھسٹ رہے ہیں، رکھنے کی طاقت نہیں ہے، پیر جم نہیں پا رہے ہیں، تب بھی آپ علیہ السلام اگر چاہتے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن دونوں کے سہارے مسجد آ کر آپ علیہ السلام نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو نیزہ مارا گیا، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک بدبخت آ کر چھپ گیا تھا ممبر کے قریب، جیسے نماز شروع ہوئی، قرات چل رہی تھی، پیٹ میں برچھا مار دیا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھٹ گیا، آپ زمین پر گرے، بے ہوش ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور امامت کی، نماز کو مکمل کیا، وہ جاتے جاتے صحابہ کو زخمی کرتا ہوا باہر نکل گیا، نماز ہو چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، گھر لانے کے بعد بے ہوشی آپ کو طاری ہوتی، کبھی افاقہ آتا، کبھی بے ہوشی رہتی،
کھانے کے لیے کوئی چیز دی جاتی تو آپ کھاتے تو آپ کے وہ زخم سے وہ چیز باہر نکل جاتی. اس طرح وہ گہرا زخم تھا. چنانچہ آپ اکثر بے ہوش رہتے، لیکن جب نماز کی باری آتی صحابہ اٹھاتے، کھانے کے لیے اٹھاتے تو آپ کو افاقہ نہیں آتا، بے ہوشی برقرار رہتی. لیکن جب نماز کے لیے انہیں اطلاع دی جاتی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ فوراً ہوش میں آ جاتے. صحابہ تعجب کرتے کہ ہم دنیا کے کسی کام، کسی حاجت، کسی ضرورت کے لیے بیدار کرتے ہیں تو آپ بے ہوش رہتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے جگایا جاتا ہے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں. اس تعجب کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں، نعم نعم، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. نماز ایسی ہی چیز ہے کہ بے ہوش آدمی کو ہوش میں لا لے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. یہ آخری کلمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے کہ میں ہر حال میں اللہ کے اس فریضے کو ادا کروں گا اور اس کے ذریعے سے میں جنت حاصل ہو سکتی ہے. مجھے یہ چابی ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا گویا ناممکن ہے. اس طرح سوچ کر ہم اس کے اپنے آپ کو عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین کی جو معراج نماز ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.